حضرت سیدنا امام زین العابدین وہ ہستی ہیں کہ جن کی پیدائش کی خوشخبری خود سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں دے کر گئے تھے۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 9 اس کے اندر حضرت امام زین العابدین کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابو الزبیر اس بات کے راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ صحابی رسول ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ، میں ان کے پاس بیٹھا تھا کہ حضرت امام زین العابدین ان کے پاس تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت جابر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے کہ اتنے میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسنے والے حضرت امام حسین آپ کے پاس حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کر حضور علیہ السلام نے ان کو بتایا اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا علی، اور یہ وہی علی زین العابدین ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی۔ حضور علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا میدان محشر لگا ہوا ہوگا، اس وقت حاملین عرش فرشتے، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان میں سے ایک فرشتہ آواز دے گا یا سید العابدین، اے تمام عبادت کرنے والوں کے سردار کھڑے ہو جاؤ، تو حضرت سیدنا امام زین العابدین کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر ہی حضرت امام زین العابدین کی ولادت کی خوشخبری بھی دے دی اور تمام عبادت کرنے والوں میں سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری کا اعلان بھی فرما دیا۔ وقت گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، فارس کو جب فتح کیا گیا اس وقت جو مال غنیمت آیا تھا، اس مال غنیمت میں اور بھی چیزیں تھیں، لونڈیاں بھی تھے، غلام بھی تھے، اور جو لونڈیاں قید ہو کر آئی تھی نا ان میں بادشاہ یزدجرد کی بیٹی نوشیرواں کی پوتی بھی موجود تھی۔ اس سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کے مشورے کے ساتھ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ جتنی بھی جنگیں لڑیں گے ان میں جتنی لونڈیاں آئیں گی، جس کا نکاح جس کے ساتھ کرنا چاہیں، جو جس کو دینا چاہیں دے دیں، لیکن جو شہزادی ہوگی وہ شہزادے کو ہی دی جائے گی۔ مال غنیمت تقسیم ہوا، لونڈیاں تقسیم ہوں گی، غلام تقسیم ہو گئے، باری آ گئی بادشاہ کی بیٹی کی، یزدجرد کی بیٹی حضرت عمر کی بارگاہ میں، حضرت عمر کے دربار میں حاضر۔ ہر صحابی کی خواہش تھی، جتنے بھی وہاں پر موجود تھے، اکثر کی خواہش تھی کہ یہ بادشاہ کی بیٹی جو لونڈی بن کر آئی ہے یہ ہمیں مل جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خاموش، یہ شہزادی ہے، اس کے لیے شہزادہ چاہیے۔ تو تمام صحابہ خاموش ہو گئے اور اس انتظار میں تھے ہمیں چن لیا جائے اس شہزادی کے لیے، اور کوئی بے چین تھے کہ اس شہزادی کا مقدر کون بنے گا۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ اس ہستی کو لے کر آؤ جس نے مصطفیٰ کے کندھوں پر سواری کی ہے، جس نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سواری کی ہے، جو حضور کے کندھوں پر کھیلے ہیں۔ امام حسین کو لے کر آؤ، ان سے بڑھ کر شہزادہ ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت سیدہ شہر بانو کو حضرت امام حسین کے نکاح میں دے دیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا دور خلافت آیا، 35 سن ہجری میں آپ منصب خلافت پر براجمان ہوئے۔ 38 سن ہجری میں جس بچے نے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے گھر میں اس بزم گیتی پر قدم رکھا، اس ہستی کو حضرت امام زین العابدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔